شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جس رات وفات پائی انہوں نے رات کے 3 بجے اس رات حسب سابق حسب معمول عشاء بعد مجلس افتاء ان کی بیٹھتی ہے، مجلس افتاء جمتی ہے، وہ بیٹھتے ہیں، لوگ مسائل پوچھتے ہیں، فتوا دیتے ہیں. 90 سال کا بوڑھا کینسر جیسے مہلک مرض میں مبتلا، لاسٹ اسٹیج، زندگی کے لاسٹ مومنٹ میں، اور سبحان اللہ اپنی نشاطات اپنا عمل ویسی جاری رکھے جیسے مرض سے پہلے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نیکی کی طاقت ہے، یہ روحانی طاقت ہے. نیکی انسان کو روحانی طور پہ مضبوط کرتی ہے اور گناہ انسان کو اندرونی طور پہ روحانی طور پہ کمزور کر کے رکھ دیتا ہے. حضرات اسی طرح سے گناہوں کا ایک اثر انسانی زندگی پر یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے. گناہ کی وجہ سے انسان دور اندیشی سے محروم ہو جاتا ہے. دیکھو نیکی انسان کے اندر فراست پیدا کرتی ہے. سلف نے کہا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی دور اندیشی سے اور فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ وہی فراست ہے جسے قرآن نے فرقان سے تعبیر کیا. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. ایمان والو اگر اللہ سے ڈرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے والی ایک عجیب صلاحیت عطا کرے گا. اور اسی کو نور سے تعبیر کیا گیا سورہ حدید میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ. اللہ پر ایمان لا، اللہ سے ڈرو اور اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نور عطا کرے گا، نور بصیرت عطا کرے گا، جس نور بصیرت کی روشنی میں تم زندگی کی تاریکیوں کو آسانی سے طے کر لو گے. نیکی نور ہے، نور بصیرت فراہم کرتی ہے. گناہ انسان کو اس بصیرت سے محروم کر دیتا ہے. گناہ انسان کو اس بصیرت سے محروم کر دیتا ہے. اور بصیرت سے محروم ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ دوست اور دشمن میں تمیز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. رحمت اور زحمت میں تمیز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. نفع اور نقصان میں فرق کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اور انسان زندگی میں بری طرح سے ٹھوکریں کھاتا ہے. اور قرآن مجید ہمارے سامنے سبحان اللہ اس سلسلے میں ایک بڑا نمونہ پیش کیا قوم لوط کے حوالے سے. قوم لوط آپ جانتے ہیں ایک ایسی قوم ہے جو ایک برائی کی موجد، اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل عورتوں کے بجائے مردوں سے کرنا، جنسی خواہشات کی تکمیل کا غیر فطری طریقہ جسے ہومو سیکس کہا جاتا ہے، یہ قوم جو ہے اس برائی کی موجد ہے. ما سبقکم بها من احد من العالمین. سارا گاؤں اس برائی میں ملوث، ساری بستی اس برائی میں ملوث. ایک لوط علیہ السلام کا گھرانہ تھا جو اس برائی سے پاک تھا. عذاب آ گیا، عذاب آ گیا. کیسے آیا عذاب؟ عذاب کے فرشتے عذاب کو لے کر لوط علیہ السلام کے گھر گئے. اور اللہ تعالیٰ کو ان کی آزمائش مقصود تھی. فرشتے گئے تو انسانی شکل میں گئے لوط علیہ السلام کے گھر. صرف انسانی شکل میں نہیں، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں گئے، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں گئے. بستی والوں کو پتہ چلا کہ لوط کے گھر میں بڑے حسین و جمیل اور خوبصورت نوجوان آئے. ساری بستی دوڑتی چلی آئی. قرآن نے کہا وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ. سارے لوگ دوڑتے چلے آئے، ساری بستی دوڑتی چلی آئی. اور لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. لوط علیہ السلام پریشان ہیں، پریشان ہیں، کیونکہ قوم کے مزاج سے واقف ہیں، قوم کیا چاہتی ہے اس سے واقف ہیں، اور یہ نالائق کیوں آئے اس سے واقف ہیں. لوط علیہ السلام پریشان ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. ہاں اتنا بے بس ہوئے، اتنا مجبور ہوئے، کسی صورت وہ نالائق مان نہیں رہے تھے. کہہ رہے تھے لوط ہٹ جاؤ، ہمارے اور تمہارے مہمانوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ. ہم تمہارے مہمانوں کو پانے کے لیے آئے ہیں، تمہارے مہمانوں کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. لوط علیہ السلام نے بڑا بے بس ہو کے کہا اتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی. اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے سلسلے میں مجھے رسوا نہ کرو. لوط علیہ السلام چونکہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ انسان ہیں. لوط علیہ السلام سمجھے نہیں کہ وہ فرشتے ہیں. ڈر گئے کہ میرے مہمان میرے گھر رسوا ہو رہے ہیں، یہ میری قوم دست درازی کرے گی. اتقوا اللہ. کہاں ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء غیب جانتے ہیں، نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے؟ ہاں فرشتے چہرہ بدل کے آئے، روپ بدل کر آئے تو نبی پہچان نہیں سک رہے، ان کو انسان سمجھ گئے. اتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی کہہ رہے اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے سلسلے میں مجھے رسوا نہ کرو.
قوم نہیں رک رہی تھی، کہہ رہے تھے لوط ہٹ جاؤ، ہمیں انہیں چاہیے، ہمیں انہیں پانا ہے۔ ذرا سوچو ایک نبی کتنا بے بس ہوا کہ جب دیکھا کہ وہ لوگ کسی قیمت رکنے والے نہیں ہیں تو لوط علیہ السلام نے بڑے بے بس ہو کے کہا قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لكم، هؤلاء بناتی، اے نادانو اگر تمہیں برائی کچھ کرنا ہی ہے، تم اپنے ارادوں سے رکنے والے نہیں ہو تو آؤ، یہ میری بچیاں ہیں، ان سے نکاح کرو، یہ میری بچیاں ہیں، کم از کم ان سے نکاح کر لو، یہ تو مصیبت ہلکی ہے لیکن میرے مہمانوں پہ دست درازی کر کے انہیں رسوا نہ کرو۔ لوط علیہ السلام کی بے بسی دیکھی فرشتوں نے، ان کی بے چینی دیکھی فرشتوں نے، ان کا اضطراب دیکھا فرشتوں نے، تو فرشتوں نے کہا قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، کہا کہ لوط مت ڈرو، ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، اور یہ آج ہم پر اور تمہارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، فاسری بعلیک، ہم عذاب لے کر آئے ہیں، عذاب لے کر آئے، تم اپنی بچوں کو لے کر، تمہاری بیوی کو چھوڑ دینا اس لیے کہ وہ کافر ہے، اپنے بچوں کو لے کر اس بستی سے نکل جانا، صبح ہوتے ہوتے اس قوم پہ عذاب آ جائے گا۔ غور کرنے کی بات ہے، جو فرشتے عذاب لے کر آئے ہیں، جو فرشتے عذاب لے کر آئے، جو فرشتے ان کی ہلاکت کا پیغام لے کے آئے، جو فرشتے ان کی تباہی کا سامان لے کے آئے، یہ نادان قوم انہی فرشتوں کی جانب برائی کے ارادے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ سوچو گناہ انسان کو کس قدر اندھا کرتا ہے، معصیت انسان کو کس قدر اندھا کرتی ہے، اور گناہ کی وجہ سے انسان کس طرح عذاب اور رحمت میں فرق کرنے کے سلیقے سے محروم ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرات، گناہ کی وجہ سے انسان علم حاصل کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا، حصول علم کے قابل نہیں رہ جاتا گناہ کی وجہ سے۔ علم اس کو ملتا ہے، قرآن اس کو سمجھ میں آتا ہے، حدیث اس کو سمجھ میں آتی ہے، شریعت کے باتیں اس کے دل میں اترتی ہیں، جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اپناؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا کرے گا۔ امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کے اندر دیکھا بڑا ذہین ہے، بڑا فطین ہے، بڑی ذہانت ہے، بڑی چالاکی ہے۔ امام مالک نے بولا کہ ایک نصیحت کی، اللہ ہوگا، کیا کہا جانتے ہیں؟ انی ارا ان اللہ عز وجل قد القى علیک من نورہ فلا تضیعہ بالمعصیہ، کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بڑی ذہانت، فطانت، چالاکی اور صلاحیت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو گناہ کر کے جو ہے ضائع مت کر لو، گناہ کر کے اللہ کی اس نعمت کو ضائع نہ کر لو۔ پتا چلا گناہوں کی وجہ سے طلب علم کا جو شوق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، صلاحیتیں مٹ جاتی ہیں۔ امام شافعی کا بہت مشہور جملہ ہے شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد وکیع بن جراح کے پاس جا کے شکایت کی کہ استاد محترم باتیں بہت سنتا ہوں، علم کی باتیں بہت پڑھتا ہوں مگر یاد نہیں رہتی ہیں، کوئی علاج بتائیے۔ تو وکیع بن جراح نے کہا فاوصانی الی ترک المعاصی، کہا کہ حافظہ خیانت کر رہا ہے تو اپنی زندگی کا جائزہ لو، کہیں گناہوں میں تو ملوث نہیں ہو، گناہ کی وجہ سے تمہارا حافظہ تم سے خیانت کر رہا ہے، اور یاد رکھو علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور یہ اللہ کا نور جو ہے کسی عاصی اور نافرمان انسان کو نہیں دیا جاتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اچھی بات کہی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حدیثوں میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں کتے بندے رہتے ہیں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اے حدیثوں میں 3 قسم کے بس کتے مستثنا ہیں، جی ہاں 3 قسم کے، شکاری کتا، کھیتی کی حفاظت کا کتا، ہاں اس طرح سے جو 3 کتے ہیں وہ بس مستثنا ہیں، باقی ایسے فیشن کے لیے رکھنا، شوقیہ رکھنا۔ پیارے نبی نے کہا کہ جس گھر میں کتے بندے ہوں، جس گھر میں کتے ہوں اس گھر میں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور یہ تو خود اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہوا نا۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے کہا میں آؤں گا، فلاں وقت آؤں گا، وہ وقت آ گیا جبریل آئے نہیں، وہ وقت آ گیا جبریل آئے نہیں۔ پیارے نبی انتظار کر رہے ہیں کہ جبریل تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، کہے ہوئے وقت پہ آنے والے جبریل، وقت ہو چکا جس وقت کا انہوں نے وعدہ کیا تو جبریل آئے نہیں، سبب کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ بہت پریشان رہے اللہ کے نبی۔ بہت دیر بعد دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ گھسا ہوا ہے۔ اس کتے کے بچے کو جیسے ہی بھگایا گیا فوراً جبریل امین تشریف لائے اور کہا کہ اے محمد جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس گھر میں ہم داخل نہیں ہوا کرتے۔ اللہ اکبر!
نبی کے گھر میں غلطی سے ایک کتا گھس جائے، فرشتہ تھوڑی دیر کے لیے نہ آئے میرے اور آپ کے گھر میں، وہ چاہے کتنا قیمتی کتا ہو۔ کیا آج کتا کتنا خوش نصیب ہے، انسان ہے دیکھو بس اسٹینڈوں پہ، ریلوے اسٹیشنوں میں، درختوں کے نیچے ننگے سو رہے ہیں، بھوکے سو رہے ہیں۔ آج یہ کتے کو کیا اعزاز ملا ہے، کیا کلچر ہے آج کا، ہاں اس کے لیے الگ روم بنتی ہے، اس کے کھانے کا کیا نظم ہوتا ہے، ہاں کیا لائف اسٹائل انسانوں نے بنا رکھا ہے۔ جس گھر میں کتے رہتے ہیں اس گھر میں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس حدیث کو سامنے رکھ کے کہا فَكَيْفَ يَدْخُلُ الْعِلْمُ الَّذِي هُوَ نُورُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبٍ فِيهِ كِلَابُ الشَّهَوَاتِ۔ جس گھر میں کتے ہوں اس گھر میں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو جس دل میں شہوت کے کتے پل رہے ہو اس دل میں علم جو کہ اللہ کا نور ہے وہ کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ جس دل میں شہوت کے کتے پل رہے ہوں، کیا مطلب ہے شہوت کے کتے؟ دل میں ہم نے بسا رکھا ہے فلم ایکٹرز کو، دل میں بسا رکھا ہے ہم نے عورت کے فتنے کو، دل میں ہم نے بسا رکھا ہے موسیقی کو، دل میں ہم نے بسا رکھا ہے گانوں کو، دل میں ہم نے بسا رکھا ہے اپنی خواہشات کو، دل میں ہم نے بسا رکھا ہے یہ سب جو کلچر جس کو گندا کلچر ہے، بے حیائی کا کلچر ہے، فلم ایکٹرز کو، کھلاڑیوں کو۔ جس گھر میں شہوت کے کتے پل رہے ہو جس دل میں شہوت کے کتے پل رہے ہو اس دل میں علم جو کہ اللہ کا نور ہے وہ کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو حضرات گناہوں کی وجہ سے انسان صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ علم کی باتیں سمجھنے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ اور اسی طرح گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ گنہگار انسان ایک نہ ایک دن ذلیل ہو کے رہتا ہے، گنہگار انسان ایک نہ ایک دن رسوا ہو کے رہتا ہے۔ سلف نے کہا اب اللہ الا ان یذل من عصاہ، اب اللہ الا ان یذل من عصاہ، اللہ کا فیصلہ ہے کہ گنہگار انسان ہے ایک نہ ایک دن ذلیل ہو کر رہے۔ ہم چھپ کر گناہ کرتے ہوں گے، ہم چھپ کر گناہ کرتے ہوں گے، تنہائیوں میں گناہ کرتے ہوں گے، اگر جلدی توبہ نہ کریں، گناہوں پہ جلدی نادم نہ ہو اور گناہ کرنے کا معمول ہو جائے تو ذلت و رسوائی ایک نہ ایک دن ہمارا پیچھا کر کے رہے گی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خوبصورت اشعار عربی زبان میں وہ کہا کرتے تھے رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها وترك الذنوب حیات القلوب فخیر لنفسك عصیانها وهل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ گناہوں کی وجہ سے ضمیر مردہ ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے دل مردہ ہوتا ہے، اور انسان اگر ہمیشہ مسلسل گناہ کرتا رہے اس کی وجہ سے ایک نہ ایک دن ذلت و رسوائی اسے پیچھا کر کے پکڑ کے رہے گی۔ فقیر لنفسک عصیانها، لہذا بہتر ہے کہ تم اپنے نفس کی خواہشات، ہر خواہش کو پوری کرنے کے بجائے اپنے نفس کی نافرمانی کرنے کا ادب سیکھو۔ تو حضرات گناہ کی وجہ سے ذلت و رسوائی انسان کا مقدر بن جاتی، نعوذ باللہ۔ اسی طرح حضرات گناہ کی وجہ سے بسا اوقات انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے، روزی سے محروم ہو جاتا ہے، رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث ہے اگرچہ اس کی سند پہ کلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا يحرم الرزق من اجل ذنب يصيبه، ان الرجل لا يحرم الرزق من اجل ذنب يصيبه، آدمی بسا اوقات روزی سے محروم ہو جاتا ہے، رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ گناہ کی وجہ سے جو وہ کر رہا ہے، جو اس کی زندگی میں نیکی رزق کو لاتی ہے، نیکی رزق کے دروازے کھولتی ہے اور گناہ رزق کے دروازے بند کرتا ہے۔ نیکی کیسے رزق کے دروازے کھولتی ہے؟ بڑی مشہور روایت ہے ترمذی کی، دو بھائی تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں صلوات اللہ وسلم علیہ، ایک بھائی بزنس کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، دوسرے بھائی پیارے نبی کی خدمت میں رہ کے علم حاصل کرتے تھے، کماتے نہیں تھے۔ یہ بزنس کرنے والے جو بھائی تھے وہی اس بھائی پہ خرچ کرتے تھے جو علم حاصل کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ بزنس کرنے والے بھائی نے آ کے شکایت کی اللہ کے نبی سے، اپنے اس بھائی کے سلسلے میں جو نہیں کماتے تھے، کہا اللہ کے نبی یہ میرا بھائی ہے، کماتا نہیں ہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ علم حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، ذرا اس کو کمانے کے لیے بولیے۔ پیارے نبی نے کہا بھائی کی شکایت لے کے آئے ہو؟ کہا کہ تم نہیں جانتے لعلک ترزق بھی، اللہ تعالیٰ تمہیں جو روزی دے رہا، رزق دے رہا، شاید تمہارے اس بھائی پر خرچ کرنے کی وجہ سے دے رہا۔ جی ہاں، آپ کو اللہ روزی دے رہا ہے اس لیے شاید آپ کسی یتیم کی کفالت کر رہے ہوں گے،
آپ پر اللہ رزق کے دروازے کھول رہا ہے اس لیے کہ شاید آپ کسی بیوہ کی پرورش کر رہے ہوں گے. آپ پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول رہا ہے شاید آپ رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے ہوں گے. نیکی رزق کے دروازوں کو کھولتی ہے, ویسے ہی گناہ رزق کے دروازوں کو انسان پہ بند کر دیتا ہے. اور آج ہمیں سے بہت سو کو شکایت ہے, ایک تو بزنس نہیں ہوتا ہے, کاروبار نہیں ہوتا ہے, یا بزنس ہوتا ہے کاروبار ہوتا ہے تو شکایت رہتی ہے کہ اس میں برکت نہیں ہے. تو لہذا ان الرجل لا يحرم الرزق من اجل ذنب يصيبه, گناہ کی وجہ سے اس رزق سے اس روزی سے انسان محروم ہو جاتا ہے جو روزی کے اسے ملنے والی ہوتی ہے. اور حضرات ابن ماجہ کی ایک حدیث جس کے راوی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے, اور ہمارا زمانہ بالکل یہ حدیث ہمارے زمانے پہ صادق آتی ہے. پیارے نبی نے کہا 5 گناہ ہیں اجتماعی سطح پر, یہ 5 گناہ جب معاشرے میں ہونے لگیں گے تو اس کا اثر کیا ہوگا, اس کا رد عمل کیا ہوگا, اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها, جس قوم میں بھی زنا عام ہو جائے, جس قوم میں بھی زنا عام ہو جائے, اور زنا اس معنی میں عام ہو حتی یعلنوا بها, برسر عام ہونے لگے, چھپ کر تنہائیوں میں نہیں, زنا ایسے عام ہو جائے کہ برسر عام ہونے لگے. اور اسی زمانے میں ہم جی رہے ہیں. پہلے نبی نے حدیثوں میں کیا فرمایا بھائی؟ حدیثوں میں فرمایا کہ قیامت سے پہلے حالات اتنے بگڑ جائیں گے کہ چلتی سڑکوں پر زنا ہوگا. حدیثوں میں چلتی سڑکوں پر زنا ہوگا. اور پیارے نبی نے کہا قیامت سے پہلے حالات جب بگڑیں گے, زنا اس قدر عام ہوگا, سڑک پر زنا ہو رہا ہوگا, تو اس زمانے کا سب سے اچھا انسان وہ ہوگا جو گزرتے ہوئے زنا کرنے والوں سے کہے گا ذرا سائڈ میں چلے جاؤ. یہ نہیں کہے گا مت کرو, یہ نہیں کہے گا کیوں کر رہے ہو. اس زمانے کا سب سے اچھا انسان وہ ہوگا جو کہے گا ذرا سائڈ میں چلے جاؤ. پیارے نبی نے کہا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم, کہ جس قوم میں بے حیائی زنا عام ہو جائے اور علل اعلان ہونے لگے, پیارے نبی نے کہا کہ اس قوم میں, اس آبادی میں, اس ملک میں, اس شہر میں پلیگ کی بیماری عام ہو جائے گی, اور ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جو بیماریاں کی انسانی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی گئی. ہاں, ایڈس ایک ایسا مرض ہے جو زنا کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, اور ایک ایسا مرض ہے جس کی تاریخ آپ کو نہیں ملے گی. تاریخ, بہت ساری بیماریاں, ان کی پوری تاریخ انسان جب سے بسا ہے تب سے وہ بیماریاں چلی آ رہی ہیں, لیکن بعض بیماریاں ایسی ہیں جن کی حیثیت عذاب کی ہے. ایڈس ایک ایسا ہی مرض ہے, ایک ایسی بیماری ہے جو نعوذ باللہ زانیوں کو لاحق ہونے والی بیماری اور زانیوں کو لاحق ہونے والا مرض. لسان نبوت نے کہا کہ زانیوں کے اندر ایسی بیماریاں عام ہوں گی جن بیماریوں کی کبھی تاریخ نہ ہوگی, اور تاریخ میں جو بیماریاں کبھی نہیں دیکھی گئی. اسی طرح سے حضرات پیارے نبی نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ, کہ جب ڈنڈی مارنے کا رواج عام ہو جائے, بزنس میں, کاروبار میں, تجارت میں, ناپ تول میں کمی کرنے کا رواج عام ہو جائے, سامنے والے کو اس کا پورا حق نہ دیا جائے, سیدھی طرح سے ناپا نہ جائے, سیدھی طرح سے وزن نہ کیا جائے, سیدھی طرح سے تولا نہ جائے, گاڑیوں کا, آٹو کا میٹر برابر نہ رکھا جائے, ناپ تول ڈنڈی میں کمی کرو گے کیا ہوگا؟ الا اخذوا بالسنین, قحط سالی عام ہوگی, وجور السلطان, اور ظالم حکمران مسلط ہوں, ظالم حکمران مسلط ہوں گے اگر ناپ تول میں کمی کرنے کا رواج عام ہو جائے. اور آپ نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ, اور جس امت کے مالدار, جس بستی اور جس ملک کے مالدار زکات دینے سے گریز کریں, زکات واجب ہو چکی ہے, ٹھیک سے زکات نہ نکالیں, آسمان سے بارشیں بند ہو جائیں گی, آسمان سے بارشیں بند ہو جائیں گی. اور آپ نے فرمایا اللہ کا غیظ و غضب تو اس وقت ایسا ہوگا کہ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ تُمْطَرُوا, کہ اگر روئے زمین پہ کبھی 2-4 قطرے بارش ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جانوروں کی صورت دے کے وہ بارش نازل کر رہا ہے, انسانوں کی وجہ سے نہیں. وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ تُمْطَرُوا, زکات ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا غضب ایسا ہوگا کہ اگر روئے زمین پہ جانور نہ پلتے رہے ہوں تو کبھی جو ہے زمین پہ بارش نہ ہوتی. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا عہد و پیمان کو جو قوم بھی توڑتی ہے, إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ, اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ان پر مسلط کر دے گا, غیر قوموں کے دشمن مسلط ہو جائیں گے اگر یہ امت اجتماعی سطح پر اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو نبھا کے نہ چلے.
پھر آپ وسلم نے آخری بات فرمائی، پانچویں بات، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. تمہارے حکمران جب حکومت خلافت کتاب و سنت کی بنیاد پہ کرنا چھوڑ دیں، کتاب و سنت کو جج نہ بنائیں، کتاب و سنت کو فیصل نہ بنائیں، کتاب و سنت کو چھوڑ کے من مانے اپنے قوانین کی روشنی میں حکومت کرنے لگے، الا جعل اللہ بأسهم بینہم، اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو آپس میں لڑا دے گا، بھڑا دے گا. آج دیکھو مسلم حکمرانوں کی صورتحال کیا ہے، سیاسی حالات پہ جو لوگ نظر رکھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں. حضرات، گناہوں کی وجہ سے انسانی دل سخت ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسانی دل سخت ہو جاتا ہے. گناہوں کی ایک سزا، گناہوں کا ایک عذاب اس شکل میں بھی ملتا ہے کہ انسانی دل سخت ہو جائے، اور انسانی دل جب سخت ہو جاتا ہے کوئی بات اثر نہیں کرتی، کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے کہا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. تمہارے دل ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور جب دل سخت ہو جائے حضرات، دل مردہ ہو جائے، ضمیر مردہ ہو جائے، تو پھر انسان زمین پر چلتا پھرتا مردہ کہلائے گا. آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. لوگوں یاد رکھو، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ایسا ہے، اگر وہ درست رہے تمہارا سارا وجود درست رہے گا، اگر وہ بگڑ جائے تمہارا سارا وجود بگڑ جائے گا. الا وهي القلب، وہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا جس کی سلامتی پر تمہاری سلامتی کا دار و مدار ہے وہ دل ہے. اور حضرات، ایک ابھی بات گزری اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑنے کی. قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑنے کا ایک نتیجہ، خطرناک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفاق، دلوں میں نفاق ڈال دیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من ذالک. پہلے اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان کیا ہے؟ عہد و پیمان کی بہت ساری قسمیں. آپ دعا کرتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. فرض کرو بیماری تھی، بیمار رہے، ہم نے اللہ سے دعا کی پروردگارہ صحت دے دے، تندرستی دے دے، آئندہ سے نمازی بن جائیں گے، آئندہ سے ٹھیک سے زکوٰۃ نکالیں گے، رشتہ داروں کے حقوق سب ادا کریں گے. اللہ نے شفا دے دی. دعا میں ہم نے جتنے وعدے کیے سب بھلا دیے، تو ہم نے اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑا. قرآن کہتا ہے کہ جو بندہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. کچھ انسان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دولت دے، اپنے فضل و کرم سے نوازے، ہم خوب صدقہ کریں گے، نیک لوگوں میں سے بن جائیں گے. فلما آتاهم من فضله، اللہ نے جب اس کی دعا کو سن کر اس کی آرزو پوری کی، اپنے فضل سے نوازا، دولت کا دریا اس کے قدموں پہ بہایا، بخیلوا به، بخیلی کرنے لگا، وتولوا وهم معرضون، اپنے سارے وعدے بھلا دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو بھلاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. اللہ تعالیٰ ایسے دلوں میں نفاق کا مرض ڈال دے گا، منافقت کا مرض ڈال دے گا، اور منافقت کے اس مرض میں وہ انسان اس وقت تک مبتلا رہے گا جب تک کہ مر نہ جائے. إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. حضرات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے احساس کے ساتھ جینا چاہیے. بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. ہمارے لیے یہ بات ناکافی ہے کہ ہم خود نیک بن جائیں، ہمارے لیے بات ناکافی ہے کہ ہم خود برائیوں سے رک جائیں. نیک بننے کے لیے ضروری ہے خود نیک بننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو نیکی کی طرف بلائیں. نیک بننے کے لیے ضروری ہے خود برائیوں سے رکنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو برائیوں سے روکیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اگر یہ نہ ہو، مسلمان اجتماعی سطح پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس فریضے کو بھلا دیں تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو معاشرہ، جو بستی، جو ملک، جو سماج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو فراموش کر دے، بھلا دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس معاشرے پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا. ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا جو خوب ظلم کریں گے. اور جب ظالم حکمران ظلم کریں گے تو اس قوم کے اچھے لوگ دعائیں کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے. ان کی دعائیں بھی اللہ کے پاس شرف قبولیت سے محروم ہو جائیں گی، دعائیں بھی قبول نہ ہوگی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے جب ہم پر ظالم حکمران مسلط ہوں گے، وہ ظلم کریں گے، اس وقت کی جانے والی دعائیں بھی اللہ کے پاس قبول نہ ہوگی.
امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ لوگ گئے، جا کر انہوں نے شکایت کی، حجاج بن یوسف کے ظلم کی شکایت کی، اس کے ستم۔ حجاج بن یوسف تاریخ اسلام کا بہت بڑا سفاک انسان، خون ریز انسان، مورخین کی اگر یہ مبالغہ آرائی نہ مانے، 1,00,000 انسانوں کا قتل اس نے کیا ہے، 1,00,000 انسانوں کا قتل اس نے کیا ہے۔ تاریخ انسانی کا بڑا سفاک انسان، بڑا ظالم انسان۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے لوگوں نے شکایت کی، کہا کہ بڑے اس کے ظلم کی انتہا ہو گئی، ظلم کی حد ہو گئی۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا۔ کہا لوگوں، حجاج بن یوسف جیسے ظالم حکمران ہم پہ مسلط ہوئے ہیں تو سبب ہم خود ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ آیا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ ہم پہ مسلط ہوا ہے۔ شریعت ہمیں یہ مزاج دیتی ہے، ہمارے ساتھ زندگی میں جو بھی حادثہ گزرے ہم دوسروں کو الزام دینے سے پہلے خود کو الزام دیں، کہ قرآن کیا کہتا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ زندگی میں جو بھی مصیبت تمہیں لاحق ہوتی ہے، جو بھی آفت تمہیں لاحق ہوتی ہے، تو یاد رکھنا تمہارے اپنے کیے ہوئے گناہوں کے سبب۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہا کہ خشکی میں، تری میں، سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، بگاڑ ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی ہوئی بدعمالی اور لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ قرآن تو کہتا ہے سبحان اللہ کہ اگر سمندر میں کوئی کشتی ڈوبتی ہے، کوریا کی کشتی ڈوب رہی، سمندر میں کوئی کشتی بھی ڈوبتی ہے، کوئی جہاز حادثے کا شکار ہوتا ہے، قرآن نے ہمیں سوچنے کا یہ انداز دیا کہ کشتی ڈوبتی ہے تو خود کو الزام دو، ہمارے گناہوں نے اس کشتی کو ڈبایا۔ قرآن نے کہا سورۃ الشورى کے اندر، وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ۔ آگے کہا أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا، أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا، کہا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں وہ کشتیاں، بڑی بڑی کشتیاں جو پہاڑوں کی مانند سمندر کا سینہ چیرتی بھی گزرتی ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی کہتا قرآن۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی قدرت، اگر اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہے ہواؤں کو رکا دے اور تمہاری چلنے والی کشتیاں جہاں کی وہیں رک جائیں۔ اس کے بعد کہا او یوبقن بما کسبوا، یا اللہ چاہے تو اے انسانوں تمہارے گناہوں کے سبب ان کشتیوں کو غرق کر دیں، تمہارے گناہوں کے سبب انہیں ڈبو دیں۔ کائنات میں جو بھی حادثات ہوتے ہیں، کائنات میں جو بھی حادثات ہوتے ہیں، شریعت نے ہمیں یہ سوچ دی ہے ہم یہ سمجھیں، یہ سوچیں کہ ہمارا اپنا گناہ ہے، ہماری اپنی معصیت ہے، ہماری اپنی نافرمانی ہے، جس کی وجہ سے نعوذ باللہ ہم غضب الہی کے مستحق ہو رہے ہیں، اور اللہ کا غضب ان آفتوں اور ان مصیبتوں کی شکل میں ہم پہ نازل ہو رہا ہے۔ حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ زندگی میں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پرہیز کریں، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پرہیز کریں، اور یاد رکھنا گناہ کو کبھی معمولی نہ سمجھنا۔ جس طرح نیکی کے بارے میں لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ویسے گناہ کے سلسلے میں بھی گناہ کو کبھی معمولی نہ سمجھو۔ سلف میں سے کسی نے کہا یہ مت سمجھو، یہ نہ دیکھو کہ تم کون سا گناہ کر رہے ہو۔ بسا اوقات انسان صغیرہ گناہ کیا، چلو صغیرہ گناہ تو خود معاف ہوتے رہتے ہیں، صغیرہ گناہ سمجھ کے جان بوجھ کے کرتا ہے۔ سلف نے کہا یہ مت دیکھو کہ تم کون سا گناہ کر رہے ہو اور کیا گناہ کر رہے ہو، بلکہ یہ دیکھو کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ صغیرہ گناہ صحیح، لیکن نافرمانی کس کی ہو رہی ہے؟ رب العالمین کی ہو رہی ہے۔ اس لیے حضرات اپنے گناہوں پہ نادم ہونے کی کوشش کرو، اپنے گناہوں پہ رونے کی کوشش کرو۔ ندامت بڑے بڑے گناہوں کے دھبوں کو دھل دیتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں، بڑا پیارا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں بسا اوقات نیکی انسان کو جہنم میں لے کے چلی جاتی ہے، اور بسا اوقات گناہ انسان کو جنت میں لے کے چلا جاتا ہے۔ کیا عجیب بات کہی علامہ ابن قیم نے، کہا کبھی کبھی نیکی انسان کو جہنم میں لے کے چلی جاتی ہے اور گناہ انسان کو جنت میں لے کے چلا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ نیکی کی انسان نے کوئی بڑی نیکی کیا، نیکی کرنے کے بعد شیطان اس نیکی کے حوالے سے اتنے غرور میں اسے مبتلا کرتا ہے، ارے میں تو اتنی بڑی نیکی کیا ہوا ہوں، اس ایک نیکی کے غرور میں، اس ایک نیکی کے نشے میں دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، ریاکاری میں مبتلا ہوتا ہے، دکھاوے میں مبتلا ہوتا ہے، نتیجے میں غرور کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے نیکی اسے جہنم میں لے جاتی ہے۔